اسٹڈی ابراڈ یا میں یہاں پر کیسے پہنچا. ابھی میں یونیورسٹی آف بولونیا، اٹلی کا شہر ہے بولونیا، وہاں پہ ہوں اور میں اپنے ماسٹرز اسٹکس اور ڈیٹا سائنس کے لیے. تو یہاں تک پہنچنے کی جرنی یا یہاں تک پہنچنے کا بیسیکلی پروسیس کیا ہوتا ہے، یہ میرے کافی دوست احباب جو ہے نا مجھ سے جاننا چاہ رہے ہیں. تو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں. بعد میں پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کو بریک ڈاؤن کس طرح سے کرنا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے نا میں ساری ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا. ساتھ ساتھ ویزا ریکوائرمنٹ، دوسری جگہ جو ریکوائرمنٹس ہے وہ کیا ہے. اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میرے پاس کچھ تھوڑا سا ایکسپیرینس جو ہے اسکالرشپس کے حوالے سے. میں جو یہاں پہ آیا ہوں، کیونکہ جو ویزا کا پروسیس ہوتا ہے یہ یہاں اس میں اسکالرشپ انوالو نہیں ہوتی. تو ابھی تک جو میں یہاں پہ پہنچا ہوں یہ میں ایز اے سیلف فنڈڈ اسٹوڈنٹ ہوں. لیکن جو اسکالرشپ ہوتی ہے وہ ابھی پروسیس میں ہے، تو اس کی بھی کچھ ایک آدھ دن میں لسٹ لگ جائے گی. تو ہوپس ہو کہ اسکالرشپ میں بھی اسٹوڈنٹس کا جو ہے نا وہ کافی زیادہ اسٹوڈنٹس کا نام آ جاتا ہے، یا میرا بھی جو ہے نا وہ اس طریقے سے نام آ جائے گا. اچھا، تو پروسیس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلا پروسیس ہوتا ہے آپ نے اپنے جو ہے نا وہ ڈاکیومنٹس اس کو پریپیئر کرنا ہے. ڈاکیومنٹس میں آپ کا موسٹلی کیا آ جاتا ہے، آپ کی میٹرک اور انٹر کے جو ریزلٹس کارڈ ہوتے ہیں اور سرٹیفکیٹس جسے ہم سند کہتے ہیں. سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے جو کہ لاہور بورڈ سے اور پھر موفا سے یہ اٹیسٹ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ کی یونیورسٹی کی بیچلر کی ٹرانسکرپٹ اور ڈگری. اس کو آپ کی HEC سے اٹیسٹ ہونا چاہیے. جب یہ ڈاکیومنٹ آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے اٹیسٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے جو اپنے ڈاکیومنٹس ہیں نا ان کو لے جا کے فورن افیئر موفا کا جو آفس ہوتا ہے وہاں سے آپ نے ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے. یہ ڈاکیومنٹس آپ کے پاس یہ ہو جاتے ہیں. پاس آئلس ٹوفل یا انگلش لینگویج کا ٹیسٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ. آپ کے پاس ٹیسٹ نہیں ہے تو جو یہ موسٹلی جو یورپ میں کنٹریز ہیں یا کچھ اور بھی یہ ساؤتھ ایسٹ ایشین ہیں، ان کنٹریز میں جو ہے نا ہمارے لینگویج پروفیشنسی جو ہے نا وہ بھی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. کے پاس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ نے اپنا ڈیزائر کنٹری اور جو یونیورسٹی اور جو کورس ہے اس کو آپ نے جو ہے نا وہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، یہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایڈمیشن اور یہ سارا ایڈمیشن، ویزا اور اسٹڈی ابراڈ ایک سیپریٹ چیز ہے، جبکہ اسکالرشپ کو ٹارگٹ کرنا ایک جو ہے نا وہ سیپریٹ چیز ہو جاتی ہے. موسٹلی جو اسکالرشپس آپ کو ملتی ہیں وہ ماسٹرز لیول پہ ملتی ہیں. بیچلر کے لیے بھی ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ وہ کم ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے اسکالرشپ کو ٹارگٹ کرنا ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ ماسٹر والا چنک جو ہے اس کو دیکھیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا آپ کے پاس جو اپرچونٹی ہے وہ ایک طرح سے تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے بات کر لی کہ ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کی. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کا کنٹری، آپ کی یونیورسٹی، اور ان سب چیزوں کو جو ہے نا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس کنٹری کے لیے کرنا ہے، اس کنٹری میں یونیورسٹی کا کیا پروسیس ہے. موسٹلی کیونکہ میں ابھی اٹلی میں ہوں تو میں اسپیسیفکلی تو اٹلی کا ہی لے کے چلوں گا، لیکن باقی کنٹریز کا بھی میرے پاس ہے. میں نے چائنا میں بھی اپلائی کیا تھا، اور اس کے علاوہ انڈونیشیا، ملیشیا میں، تھائی لینڈ کی اسکالرشپس. میں یہاں پہ اسکرین کے اوپر ایک لسٹ شو ہو رہی ہوگی جہاں پہ میں نے لاسٹ ایئر جو ہے نا یہ اپلائی کیا تھا. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک جگہ پہ اپلائی کیا اور آپ کا جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہاں پہ ہو گیا. ہاں، کچھ لوگ بہت لکی ہوتے ہیں. میرے چند ایک دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں، انہوں نے ایک ہی یونیورسٹی میں اپلائی کیا اور ان کا ایک ہی جگہ پہ ہو گیا. جیسے کہ میں ہوں، میں نے جو ہے ملٹیپل یونیورسٹیز میں اپلائی کیا، ڈفرینٹ کنٹریز میں کیا. میں نے سعودی، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ میں کیا، قازقستان، یہ رشیا اور یہ یورپ کے کچھ کنٹریز کی ہیں، یہ ہنگری، رومانیہ، ادھر ادھر کافی جگہوں پہ اپلائی کیا. لیکن لاسٹ میں جا کے اچھا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. ایڈمیشن کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں جس چیز میں ایشو آتا ہے نا وہ چیز ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہمارا ویزا نہیں لگتا، یا ویزا کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو فرسٹ اسٹیپ آپ کا تھا ڈاکیومنٹس کا، آپ نے ڈاکیومنٹس لے لیے. سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے یونیورسٹی کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی ڈومین دیکھی کہ کس جگہ پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. آپ نے اپنا اپلیکیشن کی. اپلیکیشن کے بعد آپ کا جو ہے نا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، اس اسٹیپ میں آپ کا آ جاتا ہے انٹرویو. سب یونیورسٹی آپ سے انٹرویو لیتی ہیں، لیکن کچھ یونیورسٹی آپ کا جو ایڈمیشن کے لیے آپ نے ڈاکیومنٹ سبمٹ کروا دیتے ہیں نا، ان کے بہاف پہ یہ آپ کو جو ایڈمیشن لیٹر دے دیتی ہے. اچھا، یہاں تک جو آپ کا اسٹیپ ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گیا. اچھا، جو اٹیسٹڈ اور یہ والے ڈاکیومنٹس ہیں نا، یہ نارملی آپ کو ضرورت پڑتی ہے جب آپ یونیورسٹی کے اندر آ جاتے ہیں. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ ڈاکیومنٹس اٹیسٹڈ نہیں ہے، تو سب سے پہلے وہ کیا کرے، وہ اپنا ایڈمیشن کا پروسیس سٹارٹ کروا دے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے ڈاکیومنٹس بھی جو ہے نا وہ بھی اٹیسٹ کروانا شروع کر دیا. اچھا، ڈاکیومنٹ اٹیسٹ کروانے کا کیا پروسیس ہے، اس کے لیے نا میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا، کیونکہ ڈاکیومنٹس ہمارے 2-3 ہی ہوتے ہیں. ڈاکیومنٹ آپ نے اٹیسٹ کروا لیے، ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیا، آپ کا ایڈمیشن ہو گیا. اب ایڈمیشن کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے وہ آپ کا آتا ہے ویزا اپلائی کرنے کا، کیونکہ سب چیز آپ کی فائنل ہے.
لیکن اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو آپ دوسرے کنٹری میں کیسے ٹریول کرو گے؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کنٹری میں بھی آپ نے جانا نا، اس کنٹری کی ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا ویزا کے لیے، کہ آپ کو جانا ہے تو کہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ اپنے پاس شو کروانی ہے، بینک اسٹیٹمنٹ نہیں کروانی، آپ کی کیا اگر کوئی اسکالرشپ لگی ہے تو اسکالرشپ کے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اور آپ کو ویزے میں کس طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ پروسیس چلتا ہوتا ہے ہمارا۔ اب میں اسپیسیفکلی آپ کو اپنے حوالے سے جو ہے نا ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں نے پروسیس سب سے پہلے کیسے کیا تھا۔ میں نے اپلائی کیا تھا اٹالین نا ملٹیپل یونیورسٹیز میں، مجھے نا 4 یونیورسٹی سے ایڈمیشن آفر ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے نا وہ میں نے ڈاکیومنٹس اپنے سارے ٹیسٹ کروا لیے تھے، میرے پاس 2 ریکمنڈیشن لیٹر بھی تھے پروفیسر کی طرف، لیکن آج کل جو ریکمنڈیشن لیٹر ہے نا یورپ میں موسٹلی کم چلتا ہے۔ جو ریکمنڈیشن کی فارم آ گئی، اب آپ اپنا ای میل پروفیسر کا پرووائڈ کرتے ہیں اور آپ کے پروفیسر کو ای میل جاتی ہے اور اس بہاف پہ وہ آپ کا جو ہے نا وہ ریکمنڈیشن فل کرتا ہوتا ہے۔ آج کل جو پروسیس اب چل رہا ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ لیٹر لے لیں اور آپ نے جو ہے نا وہ لیٹر ہی اپلوڈ کرنے ہیں، لیکن اب جو ہے نا یہ تھوڑا سا سینیریو کافی کم ہو گیا۔ اس کے بعد میرے پاس بھی تھا، اور پلس میرے پاس وہ لینگویج پروفیشنسی جو کہ یونیورسٹی سے ملتی تھی وہ بھی تھی میرے پاس۔ ادر دین دیٹ 2 ریکمنڈیشن لیٹر تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے بس اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ نے اپنا جو ہے یہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کے علاوہ جو ایک ایکسٹرا چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کا لیٹر آف موٹیویشن ہوتا ہے۔ سم ٹائم یونیورسٹی مانگ لیتی ہے، سم ٹائم یونیورسٹی کا لیٹر آف موٹیویشن جو ہے نا وہ نہیں مانگتی، یا اسٹیٹمنٹ آف پرپز جسے کہتے ہیں، یا موٹیویشن لیٹر جس کو کہتے ہیں، یا اسٹوڈنٹ انٹروڈکشن لیٹر جو ہوتا ہے وہ سم ٹائم یونیورسٹی مانگتے ہیں، سم ٹائم یونیورسٹی آپ سے وہ لیٹر نہیں لیتا۔ اس کو کوشش کریں کہ کسی ایک بندے سے نا ریویو کروا لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اور اس میں کوشش کریں کہ آپ جو آن لائن سورس ہیں ان سے ہیلپ لیں، لیکن اس کو آپ اس طریقے سے نہ کریں کہ وہاں پہ چیٹ GPT سے جنریٹ کروایا یا کسی بھی اور AI ٹول سے کروایا، تو یہ چیزیں ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں۔ ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کہاں پہ یونیورسٹیز جو ہے نا جہاں پہ بھی اسکالرشپ آتی تھی، جہاں پہ بھی ایڈمیشن اوپن ہوئے، میں نے اپلائی کر دیا۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ ایک لسٹ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ان اپروکسیمیٹلی ان سب یونیورسٹیز میں نے اپلائی کیا ہے۔ کچھ میں جو ہے وہ ایڈمیشن مل جاتے ہوتے ہیں، لیکن اسکالرشپ کا ایشو آتا ہے کہ ہمیں، کیونکہ وی آر لوکنگ فار دا اسکالرشپ، تو اسکالرشپ ڈھونڈنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کنٹری پھر اچھا ہوتا ہے تو اس کنٹری میں آپ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مطلب خیر ہے، اگر کنٹری لائک جیسے کہ یورپ کے کچھ کنٹریز آ جاتے ہیں تو اس میں پھر آپ اتنا نہیں دیکھتے کہ اسکالرشپ آپ کو ملی ہے، یا چلے بندہ تھوڑے سے پیسے خود کر کے بھی جا سکتا ہے۔ سالے کے بعد میں نے پھر ایڈمیشن اپلائی کیا۔ یہاں پہ اٹلی میں 3 یونیورسٹیز میں میرا ہوا تھا۔ سپینزا یونیورسٹی روم کی تھی، اس کے علاوہ پیسا یونیورسٹی ہے، اور یونیورسٹی آف بولونیا ہے۔ تو جو میرا ڈیزائرڈ پروگرام تھا یا جو مجھے اچھا لگ رہا تھا وہ میرا تھا یونیورسٹی آف بولونیا کا ماسٹرز ان اسٹیٹسٹیکل سائنسز، اور میجر ہے اس کا ڈیٹا سائنس میں۔ تو یہ پروگرام مجھے تھوڑا زیادہ فیسینیٹ کر رہا تھا، پھر میں نے اس پروگرام کو چوز۔ تو پھر بعد میں آپ کا لاسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے ویزے کا۔ اب ویزا کی نا ایک خود سے چیک لسٹ آتی ہے جس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنی ساری ڈگریز اٹیسٹڈ ویریفائڈ ہوں، اس کے علاوہ آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو، آپ کے پاس فلائٹ ٹکٹ ہو، اکوموڈیشن ہو، ہیلتھ انشورنس جو کہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ کبھی لینگویج کا وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا آئلس آپ سبمٹ کریں، آپ کا کورس اگر اٹالین میں ہے تو آپ نے ساتھ اٹالین والا جو سبمٹ کروانا ہے۔ اس کے بعد جو ایک ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس 6100 یورو کی پر ایئر بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ کا بلڈ ریلیشن میں جو بندہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اسپانسر کر سکتا ہے، آپ اپنے بھائی بہن کی، مدر فادر کی، کسی کی بھی جو ہے نا وہ بینک اسٹیٹمنٹ اٹیچ کر کے، اور ساتھ آپ نے اپنا ایفیڈیوٹ لگانا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا آپ کو یہ اسپانسر کرے گا۔ آج کل جو ہے نا یہ فائنینشیل کی کنڈیشنز تھوڑی سی اسٹرکٹ ہوتی جا رہی، اور جو آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں وہ 3 ماہ پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں۔ 6100 یورو ہے، اور جو 3 ماہ کی اسٹیٹمنٹ آپ نے لگانی ہے اس میں بھی آپ کی جو ہے نا وہ چھوٹی موٹی ٹرانزیکشن ہوتی رہے، تاکہ ویزا آفیسر کو یہ لگے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے نا یہ رننگ میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اماؤنٹ ایک سے بورو کی ہے، جو کہ آپ نے کی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس طرح سے پورٹریٹ نہیں کرنا ہوتا، اس کو کسی اور طریقے سے جو ہے نا آپ نے یہ شو کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر جب آپ اپنا ویزا اپلائی کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کا کچھ ٹائم ہوتا ہے، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے کے اندر آپ کو آپ کا ویزا ملتا ہے۔ ویزا لینے کے بعد جو ہے نا آپ اپنا فلائی کرتے ہو ادھر کے لیے، جو بھی آپ کا کنٹری ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے پھر آپ نے کچھ انیشیل ڈاکومنٹس کلیئر کروانے ہوتے ہیں، اور آپ نے نا اپنی کلاسز لینی ہوتی ہے۔ تو یہ تقریباً ایک طرح سے سارا جو ہے نا میں نے آپ کو پروسیس ایک شارٹ پروسیس کر کے بتایا ہے۔